السلام علیکم ناظرین، میں رئیس اعظم حیدری کولکاتہ انڈیا سے فضائل رمضان پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں گے۔ دوسرا امر قابل غور یہ ہے کہ اس رسالہ میں چند مواقع مغفرت کے ذکر کیے گئے ہیں، اور ان کے علاوہ بھی بہت سے امور ایسے ہیں کہ وہ مغفرت کے سبب ہوتے ہیں اور گناہ ان سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اس پر ایک اشکال ہوتا ہے، وہ یہ کہ جب ایک مرتبہ گناہ معاف ہو چکے تو اس کے بعد دوسری مرتبہ معافی کے کیا معنی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مغفرت کا قاعدہ یہ ہے کہ جب وہ بندہ کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اگر اس پر کوئی گناہ ہوتا ہے تو اس کو مٹاتی ہے، اور اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا تو اس کے بقدر اس پر رحمت و انعام کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ تیسرا امر یہ ہے کہ سابقہ حدیث میں بھی بعض جگہ اور اس حدیث میں ابھی حق تعالی شانہ نے اپنی مغفرت فرمانے پر فرشتوں کو گواہ بنایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قیامت کی عدالت کے معاملات ضابطہ پر رکھے گئے انبیاء علیہ السلام سے ان کی تبلیغ کے بارے میں بھی گواہ طلب کیے جائیں گے۔ چنانچہ حدیث کی کتابوں میں بہت سے مواقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم سے میرے بارے میں سوال ہوگا، لہذا تم گواہ رہو گے کہ میں پہنچا چکا ہوں۔ بخاری وغیرہ میں روایت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام قیامت کے دن بلائے جائیں گے۔ ان سے دریافت کیا جائے گا کہ تم نے رسالت کا حق ادا کیا؟ ہمارے احکام پہنچائے؟ وہ عرض کریں گے پہنچائے تھے۔ پھر کی امت سے پوچھا جائے گا تمہیں احکام پہنچائے تھے؟ وہ کہیں گے ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، ہمارے پاس نہ کوئی بشارت دینے والا ہے نہ ڈرانے والا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ اپنے گواہ پیش کرو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کو پیش کریں گے۔ امت محمدیہ بلائی جائیں گے اور گواہی دے گی۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ ان سے ذرا کی جائے گی کہ تم کو کیا خبر کہ نوح نے اپنی امت کو احکام پہنچائے؟ یہ عرض کرے کہ ہمارے رسول نے خبر دی، ہمارے رسول پر جو سچی کتاب اتری اس میں خبر دی گئی۔ اس طرح اور انبیاء کی امت کے ساتھ یہی پیش آئے گا، اور اس کے متعلق ارشاد خداوندی ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں کہ قیامت میں 4 طرح کی گواہیاں ہوں گی۔ ایک ملائکہ کی، جس کے متعلق آیت ذیل میں تذکرہ ہے۔ دوسری گواہی انبیاء علیہ السلام کی ہوگی، جس کے متعلق ارشاد ہے۔ تیسری امت محمدیہ کی گواہی ہوگی، جس کے متعلق ارشاد ہے۔ اور چوتھی آدمی کی اپنے اعضاء کی گواہی، جس کے متعلق ارشاد ہے۔ ترجمہ نہیں پڑھ رہا ہوں، اختصار کے خیال سے ان آیات کا ترجمہ نہیں لکھا ہے۔ سب آیات کا حاصل قیامت کے دن ان چیزوں کی گواہی دینے کا ذکر ہے، جن کا بیان آیت کے شروع میں لکھ دیا گیا۔ چوتھا امر حدیث بالا میں یہ ارشاد مبارک کہ میں تم کو کفار کے سامنے رسوا اور فضیحت نہ کروں گا۔ یہ حق تعالی شانوں کا غایت درجہ کا لطف و کرم، اور مسلمانوں کا حال پر غیرت ہے کہ اللہ کی رضا کو ڈھونڈنے والوں کے لیے یہ بھی لطف و انعام ہے کہ ان کی لغزشوں اور حیات سے وہاں بھی درگزر اور پردہ پوشی کی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو پڑھنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا